کل جو ہے وہ کچھ چیزیں رہ گئی تھی، یہاں اشتباہ ہو گیا تھا، تھوڑی سی تصحیح کیجیے گا. نعم یستحب، یہ عبارت تھی نا پہلے نعم یستحب، مستحب ہے زکوٰۃ. ہاں مستحب ہے کس میں؟ یعنی غیر نقدین میں. غیر نقدین میں یہ جو صبی یا مجنون ہے ان کے جو ولی ہیں ان کے لیے زکوٰۃ دینا مستحب. یعنی یہ خیال رکھیے گا غیر نقدین میں، نقدین میں نہیں، مستحب نہیں، یعنی غیر نقدین میں، نقدین کے علاوہ میں. وقضا یعنی اسی طرح ہی مستحب ہے، واجب نہیں بلکہ وقضا یعنی وقضا یستحب. کس صورت میں؟ اگر ولی یا معدون ولی تجارت کرے تو پھر ان کے لیے مستحب ہے کہ مال تجارت جو ہے اس میں سے اگر وہ باقی شرائط پورے ہوں تو پھر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ان کے لیے مستحب ہے کہ بچے کی طرف سے زکوٰۃ نکالیں. المتمکن من التصرف فی اصل المال فلا زکوٰۃ علی الممنوع منه شرعا كالراهن غیر المتمکن من فقه ولو ببيعه وناظر صدقة بعينه مطلقا او مشروطا وان لم يحصل شرطه على قول والموقوف علیہ بالنسبة الى الاصل. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی یعنی ایسے شخص کے بارے میں جس پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی کسی شخص پر زکوٰۃ کب واجب ہوگی، کون سے شرائط اس میں موجود ہوں. تو ہم نے کل ذکر کیا تھا پہلی شرط جو ہے کہ وہ بالغ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حر ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ ہاں متمکن من التصرف ہو، یعنی اس کا جو اپنا مال ہے، جو عین مال ہے، منفعت کی بات آگے آئے گی، عین مال جو ہے وہ اس میں تصرف کر سکتا ہو. تصرف کر سکتا ہو یعنی کیا؟ یعنی کسی چیز کو ہدیتاً وہ چیز اٹھا کے دے سکتا ہو، کسی کے ساتھ اسی اپنے مال کی بے کر سکتا ہو، یہ یعنی متمکن من التصرف. تصرف اس کے لیے متمکن ہو، تصرف کرنے پر قدرت رکھتا ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ لہذا جو شخص بھی ممنوع من التصرف ہے، جو تصرف کا حق نہیں رکھتا، اس کا مال اپنا ہے لیکن تصرف نہیں کر سکتا، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ مال حد نصاب تک ہی کیوں نہ پہنچ. ابھی مسئلہ یہ ہوگا کہ کون کون سے اشخاص ممنوع من التصرف ہیں. تقریباً وہ 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کی وجہ سے کوئی شخص ممنوع تصرف بنتا ہے. پہلا شخص ممنوع تصرف ہے شرعاً، یعنی عقلاً وغیرہ نہیں، شریعت نے اس کو منع کیا، اس وجہ سے تصرف نہیں کر سکتا. کون؟ راہن. راہن کیا ہوتا ہے؟ آگا خلاصہ سمجھیے گا اس بات کا. راہن یہ ہے کہ مثلاً مجھے قرض چاہیے، آگا سے مجھے قرض چاہیے، میں کیا کرتا ہوں کہ آگا کے پاس آگا سے 1 لاکھ روپیہ لے لیتا ہوں اور میری جو 40 بھیڑیں ہیں وہ آگا کے پاس رکھ دیتا ہوں کہ یہ آپ رکھیں. میں ہو جاؤں گا راہن، جو رہن دیں، اور یہ آگاہ ہو جائیں گے مرتہن، اور جو مال ہے اس کو کہیں گے مال مرہون، یعنی جس مال کو رہن پہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک میں اس کو پیسے نہیں دیتا اسی وقت تک میرا مال اس کے پاس سے پڑا رہے گا اور اس کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف بھی نہیں کر سکتا. یعنی یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں اسی کو کسی کو بیچ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی کسی کو ہدیہ دے. اس طرح اگر کوئی مال ہو، یعنی میں نے کسی کے پاس، اردو میں میرے خیال میں گروی کہتے ہیں، یعنی گروی کے طور پر رکھا ہو، شریعت نے اسی شخص کو ممنوع من التصرف کرا. اس طرح دوسرا مورد جہاں میں شرعاً اس کے لیے تصرف کرنا ممنوع ہے، وناظر صدقہ، جس نے صدقے کی نظر کی ہوئی، اس نے کہا کہ یہ جو میرے 5 اونٹ ہیں یہ میں صدقے کے طور پر دوں گا، مطلقاً کوئی شرط نہیں رکھی، بس یہ کہا ہے کہ میں یہ صدقے کے طور پر اگلے سال صدقے کے طور پر دوں گا. اگرچہ 5 اونٹ ہیں، نصاب بھی پورا ہے، پھر بھی زکوٰۃ اس پر واجب ہے، کیونکہ ممنوع من التصرف. کس وجہ سے ممنوع من التصرف ہوا؟ صدقے کی نظر کرنے کی وجہ سے. ایک ہے ناظر صدقہ مطلقاً، دوسرا ناظر صدقہ مشروطاً. کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی صورت میں شامل ہوگا. ناظر صدقہ مشروطاً یعنی کیا؟ یعنی اس نے یہ کہا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو یہ 5 اونٹ جو ہیں بطور صدقہ کسی غریب کو دے دوں گا. تو اس میں 2 قول ہیں کہ آیا
شرط حاصل ہونے سے پہلے، شرط حاصل ہونے سے پہلے یعنی جس کام کے لیے نظر کی ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا، تو آیا اس میں تصرف کر سکتا ہے یا تصرف نہیں کر؟ دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ کر سکتا ہے، اگر اس قول کے آپ قائل ہو جائیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں کہ یعنی اس کو اگر وہ مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ اس پر کیا ہو جائے گی۔ اگر دوسرے قول کے قائل ہو گئے کہ ناظر مشروط میں، جس نے ناظر صدقہ مشروطن ہے اس میں بھی اگرچہ شرط پوری نہ ہو پھر بھی تصرف نہیں کر سکتا، تو اس قول کی بنا پر اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ ہے یعنی اگر کوئی شخص ممنوع من التصرف ہو، کیسے ممنوع من التصرف ہے؟ شرعاً۔ یہ پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ المتمکن، اس کو تھوڑا سا آپ ملائیں اوپر والی عبارت کے ساتھ، تجب زکوٰۃ المال علی البالغ العاقل الحر المتمکن من التصرف فی اصل المال، اصل مال میں وہ شخص تصرف کرنے کی قدرت ہے۔ فلا زکوٰۃ، بس نتیجہ کیا نکلا؟ فلا زکوٰۃ علی الممنوع منہ من التصرف شرعاً، یعنی جو شرعاً تصرف نہیں کر سکتا اپنے ہی مال میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کراہن غیر المتمکن من فقہ ولو، ہاں مثال کے طور پر ایسا راہن جو قدرت نہیں رکھتا من فقہ، اسی مال کو آزاد کرانے کی اگرچہ بیچ کے، ایک مرتبہ اسی کو بیچ کر آزاد کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ نکالے گا اور ادھر سے مال بیچ کر اس کو پیسے دے۔ والناظر، دیکھیے گا کر راہن وکن ناظر اصف ہوگا، یعنی یہ ممنوع من التصرف ہے شرعاً، اس کی دوسری مثال ہے والناظر صدقۃ بعینہ مطلقاً، جس نے عین مال کے صدقے کی نظر کی ہے مطلقاً، بس کہا کہ مال میں دے دوں گا صدقے کے طور پر، کوئی شرط نہیں رکھی، وہ مشروطاً، یہاں صدقے کی نظر کی ہے لیکن کوئی شرط رکھی ہے، ٹھیک۔ وَإِن لَّمْ يَحْصُلْ شَرْطُ، اگرچہ شرط حاصل نہیں ہوئی پھر بھی ایک قول کے بنا پر اس میں تصرف نہیں کر۔ والموقوف علیہ بالنسبت الی الاصل، اور دوسرا مال موقوف علیہ، کسی شخص کے لیے 5 اونٹ جو ہیں وہ وقف کیے گئے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ آپ کے لیے وقف ہیں، اس کے بعد آپ کی اولاد کے لیے، اس کے بعد اس کی اولاد کے لیے، تو ابھی یہ شخص جو ہے وہ جو 5 اونٹ جس کو اس کے لیے وقف کیے گئے ہیں ان میں تصرف نہیں کر سکتا۔ تصرف نہیں کر سکتا یعنی کہ یعنی ان کو بیچ کسی کو ہدیے کے طور پر نہیں دے سکتا، کسی کو ایجار کے طور پر دے سکتا تاکہ منفعت حاصل ہو جائے، یعنی یہ جو 5 اونٹ ہیں ان کو بیچ نہیں سکتا بلکہ کیا کرے گا، اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی اولاد میں چلے جائیں گے۔ ہاں لیکن اس کا جو نتاج ہے، نتاج یعنی جو بچے پیدا ہوں گے، ہاں اگر وہ حد نصاب تک پہنچ جائیں اور باقی شرطیں پوری ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ اس میں یہ ممنوع تصرف ہے، وہ جو نتاج ہے اس میں یہ تصرف کر سکتا ہے۔ ناظر میں بھی اصل نتاج کا ہی کس کا؟ نظر کر 5 نظر کا مسئلہ معلوم ہے۔ اما النتاج فیزکا بشرط ہی، دیکھیے گا والموقوف سے، اس کو بھی کیسے کریں گے؟ دیکھیے گا کر راہن والناظر صدقۃ والموقوف علیہ، اور ایسا مال جو کسی کے لیے وقف کیا گیا ہے بالنسبت الی الاصل، یعنی وہ اصل مال کی نسبت ممنوع تصرف ہے، وہ جو 5 اونٹ ہیں اس میں تصرف نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ اما النتاج، ہاں باقی اس کے جو بچے پیدا ہوں گے فیزکا بشرط، ان سے تصرف کر سکتا ہے، ان کو بیچ سکتا ہے، ان کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، تو لہذا فیزکا بشرط ہی، بس اس کی زکوٰۃ نکالے گا بشرط ہی، بشرط وجوب زکوٰۃ، جب زکوٰۃ کے بقیہ شرائط کیا ہوں، او قہرن، اس کو دیکھیے گا عطف ہوگا کس پہ؟ فلا زکوٰۃ علی الممنوع منہ شرعا او قہرن، ایک شخص جو ہے وہ شرعاً تصرف سے ممنوع نہیں ہے بلکہ قہرن مجبوراً اضطراراً جو ہے وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اس کی مثالیں بھی واضح، کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا ہے، ظالم بادشاہ ہے اس کا مال لیکن اس نے غصب کر لیا، یا کسی نے کسی کا مال چوری ہو گیا، پتہ ہی نہیں کون چوری کر کے لے گیا، نہیں کر سکتا، تو اسی صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہے نہیں۔ تیسرا مورد مال المجوز، یعنی کسی کے پاس مال رکھا تھا، 40 بہنیں اس کو دی تھی وہ، لیکن وہ انکار کر رہا ہے کہ آپ نے مجھے دی نہیں، جب وہ انکار کر رہا ہے تو زیادہ تصرف بھی کرتے، تو یہاں پر تصرف کا ممنوع ہونا کس وجہ سے؟ شریعت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ جو تصرف کا ممنوع ہونا قہرن
اضطرارن اور مجبوراً، لہذا اس صورت میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دیکھیے یہ اوقارن کل مقصوب یعنی ایسا مال جو غصب کیا گیا ہو، والمسروق چوری ہو گیا ہو، والمحجود یہاں جو جس کے پاس رکھا ہے اس نے انکار کر دیا کہ ہے ہی نہیں تمہارا میرے پاس مال، اذا لم یکن، ہاں ایک مرتبہ ہے جو ہے جس نے انکار کر دیا ہے یا ظالم کے پاس مال ہے یا وہ جو چور ہے کوئی اسی کے پاس مال ہے، تو یہ کسی طریقے سے چھڑا سکتا ہے۔ مثلا کسی کو 2000 3000 دے کر دوسرا کوئی ظالم ہی کیوں نہ ہو اس کو دے کر یہ مال اپنا واپس دے سکتا ہے۔ کوئی 40 بھیڑیں اس کی مثلا چوری کر کے لے گیا یا غصب کر لیے، کسی دوسرے شخص کو 5000 دے کر وہ چھڑا سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کرے گا؟ 5000 دے گا، 40 بھیڑیں واپس اپنی لے گا اور اس پر زکوٰۃ دینا کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے۔ زکوٰۃ کب واجب نہیں ہے؟ جب اس کے لیے یہ یعنی آزاد کرانا ممکن ہی نہ ہو تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر زکوٰۃ واجب ہے اگرچہ وہ ظالم کی معاملت سے کیوں نہ ہو، اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ٹھیک، اذا لم يمكن تخلیصہ، جب اسی مال کو آزاد کرانا ممکن نہ ہو تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ولو ببعض ہی، اگرچہ بعض مال کے ذریعے یعنی بعض پیسے دے کر اور یا بعض مال دے کر اس کو واپس۔ فیجب فیما زاد الفداء، فیجب یعنی کیا؟ اگر مال کو آزاد کروانا کیا ہے؟ ممکن ہے، فیجب زکوٰۃ، یعنی پھر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ کس میں؟ فیجب زکوٰۃ، یہاں تجب بھی صحیح ہے، فتجب ہوگا بہتر، ورنہ مصدر زوجیت ہوتا ہے اس میں۔ فیما زاد الفداء واجب ہوگی کہ لیکن کس مال پر؟ جو فدا سے زیادہ ہے۔ فدا سے زیادہ یعنی کیا؟ مثلا ایک جو مثلا بھیڑ یا بکری اس نے لے لیے، باقی جو بھیڑیں یا بکریاں بچی ہیں اس پر واجب ہوگی۔ ایک کس کے طور پر دیے؟ تاکہ وہ واپس کر دے۔ او بل ہاں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ اگر نصاب سے کم ہی ہو جائے پھر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ابھی پیسے نہیں دیتا بلکہ او بالاستعانت ولو بظالم، یہاں جو کسی کی مدد کے ذریعے کوئی بڑا سا آدمی اگرچہ وہ کوئی ظالم ہی کیوں نہ، ٹھیک، ولو اول غیبت ہی بضلال او ارث لم یقبض ولو بوکیل ہی، یہ دیکھیے گا یہ بھی تیسرے پر اثر ہے، یعنی شرعا ممنوع من التصرف ہو یا قہرا ممنوع من التصرف ہو یا غائب ہونے کی وجہ سے مال ہے ہی نہیں غائب ہو گیا، مثلا بضلال، غیبت کا ایک مثال یہ ہے کہ کوئی بھیڑیں تھی بکری تھی چلی گئی اور غائب ہو گئی، گم ہو گئی، تو اس صورت میں بھی ممنوع من التصرف نہیں، لہذا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ یہاں اس کو مال مثلا 25 اونٹ ملے ہیں میراث میں، اس نے ابھی قبضے میں نہیں لیا، نہ خود قبضے میں لیے نہ ہی اس کے کسی وکیل نے قبضے میں لیے، تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کیوں واجب نہیں ہوگی؟ کیونکہ ممنوع من التصرف ہے، تصرف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، لہذا اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اول غیبت المال بضلال، یعنی گم ہونے کی وجہ سے، اور ارث یا ارث سے مال میراث میں ملا ہے لیکن لم یقبض، اس نے ابھی قبض میں نہیں، ولو بوکیل، حتیٰ کہ اپنے وکیل کے یعنی اس کے وکیل کو بھی نہیں ملا، ہاں اگر وکیل کو مل جاتا اس کو نہ ملتا تو پھر بھی زکوٰۃ واجب ہو، لیکن کسی کو بھی نہیں ملا، نہ ہی اس کو ملا ہے نہ ہی اس کے وکیل۔ فی الانعام تجب زکوٰۃ المال فی الانعام، الجار یتعلق بالفعل السابق، یعنی یہاں پر جو جار ہے اس کا تعلق ہے کس سے؟ پہلے سابق کون؟ تجب زکوٰۃ بشرطها فی الانعام الثلاثہ، الابل والبقر والغنم بانواعها من عراب ونجاتی بخاتی، بعض ان کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، کچھ جو ہیں عراب بھی ہیں کچھ بخاتی ہیں، تفصیل میں اس کا لغوی آباز دیکھیے گا کہ کیونکہ الفاظ کی بات ہے اور ہے کوئی نہیں، میں نے لمبی چوڑی درباز لکھی ہے، باقی شروعات میں لکھا ہوا ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ ایک بکرن و جاموس، گائے ہو بھینس ہو، معز بکری کو کہتے ہیں، زان جو ہے وہ بھیڑ کو کہتے ہیں، و بدع بہا، اب یہاں پر جو اصطلاحی بات پر توجہ کیجیے گا، و بدع بہا و بالابل، یعنی مصنف نے انعام ثلاثہ اور انعام ثلاثہ میں سے بھی پھر ابل سے کیوں ابتدا کی؟ اعتراض ہے، انعام ثلاثہ اور بھی چیزیں تھیں ان کے ساتھ ابتدا کرتا
انام ثلاثہ اور پھر انام ثلاثہ کے بعد ابن سے کیوں ابتدا کی؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ روایت میں جو ابتدا ہوئی ہے وہ ایسے ہی ہوئی ہے. کس سے؟ انام ثلاثہ سے. اور پھر انام ثلاثہ میں سے پہلی جو چیز ذکر ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ اور دوسری چیز یعنی جو عربوں کا اکثر مال ہوتا تھا اسی زمانے میں وہ کیا تھا؟ اونٹ. اسی لیے ابتدا نے اس کو لی. وَبَدَأَ بِهَا وَبَدَأَ بِأَنْعَامِ الثَّلَاثَةِ بِالْإِبْلِ لِبَدَاءَةِ بِهَا فِي الْحَدِيثِ. ابتدا کی ہے مصنف نے انعام ثلاثہ کے ذریعے ابل سے. کیوں؟ اس وجہ سے لِبَدَاءَةِ بِهَا کیونکہ انعام ثلاثہ کے ذریعے ابتدا ہوئی ہے حدیث میں. دوسری بات وَلِأَنَّ الْإِبْلَ أَكْثَرُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ. دوسری بات زیادہ تر جو ان کا مال ہوتا تھا وہ اونٹ ہی ہوتے تھے. والغلات الأربع الهنتة بأنواعها ومنها الألس والشعير ومنه السلط والتمر والزبيب والنقدين من الذهب والفضة. اور غلات اربع میں بھی غلات اربع میں اس میں سے پہلی جو چیز ہے وہ گندم، اس کے تمام جو قسمیں ہیں. ومنها الألس اور اسی میں سے الس ہے. الس یعنی کیا کہتے ہیں؟ الس یعنی ایک ہی چیز میں یا وہ جو گندم کے اوپر ایک ہی چھلکے میں دو یا دو سے زیادہ جب کسی دانے ہوتے ہیں یعنی ایک یہ بھی گندم کی قسم ہے. ویسے تو یہاں آپ دیکھیں گندم میں ایک ہی چھلکے میں ایک دانہ ہوگا لیکن اس میں دو یا دو سے زیادہ دانے ہوتے ہیں. الس کو کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں. بس شعیر جو ومن ہو اور شعیر میں سے ہی یعنی جو کی ایک قسم کون سی سلط ہے یہ بھی ایسی جو کی قسم ہی علیحدہ کوئی اور چیز نہیں. والتمر کھجور والزبیب اور یہ انگور وغیرہ کشمش. ونقدین من الذهب والفضہ اور نقدین میں سے بھی مثلا ذهب اور فضہ. ويستحب الزکاة فيما تنبت الارض من المکیل والموزون. ابھی مستحب زکات یہ تو واجب بیان ہو گیا کہ ان چیزوں میں زکات واجب ہے. کہتے ہیں کہ بعض چیزوں میں مستحب بھی. ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہو ناپ کر یا تول کر بیچی جاتی ہو یا ناپی یا تولی جاتی ہو تو اس میں زکات مستحب ہے. مثلا چنا ہو گیا، دال ہو گئی، چاول ہو گئے، ان تمام چیزوں پر زکات جو ہے وہ مستحب. کہتے ہیں کہ لیکن یہاں پر مصنف نے مطلقاً کہہ دیا کہ جو بھی زمین سے چیز اگے چاہے وہ سبزیاں ہوں یا غیر سبزیاں. لیکن اپنی دوسری کتاب میں جو ہے وہ استثناء کیا ہے کہ یہ جو سبزیاں ہیں ان پر زکات مستحب نہیں. شہید ثانی بھی کہتے ہیں کہ یہ بات جو مصنف کی ہے یہ صحیح بات ہے. وَيُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ فِيمَا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَاسْتَثْنَى الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِهِ الْخُضْرَ وَهُوَ حَسَنٌ. سبزیوں کو مصنف نے استثناء کیا ہے یعنی اس سے بات سے استثناء کیا ہے کہ ان میں یہ زکات مستحب نہیں ہے. ناپ کے لیے نا کوئی بھی مثلا ایک برتن وغیرہ ہوتا ہے اسی کے ذریعے ناپ کی جاتی ہے. اور تول کے ذریعے مثلا یہ اوزان وزن وغیرہ جو چیزیں موجود ہیں کلو وغیرہ نہیں ہوتا. اس کے لیے چیزیں مختلف قسم کے برتن ہوتے ہیں، چھوٹا سا کوئی بڑا سا، اسی کے ذریعے ناپ ہوتی ہے. ہاں وروی استثناء الثمار ایزن اور کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں ثمار یعنی میوہ جات کی بھی استثناء وارد ہوئی ہے کہ یہ جو فروٹ ثمر وغیرہ ہے اسی پر بھی زکات مستحب نہیں. وفی مال تجارت علی الاشہر روایتاً و فتواً اور کہتے ہیں کہ مال تجارت میں بھی زکات جو ہے وہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. یہ جو ہے اشہر ہے روایتاً روایت کے لحاظ سے بھی شہرت ہے. روایت کے لحاظ سے شہرت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اکثر جو ہمارے محدثین ہیں یا جو ہماری بڑی کتب احادیث میں ان میں یہ روایت موجود ہے کہ یعنی مال تجارت پر زکات ہے. و فتواً والاشہر فتواً اور فتویٰ کے لحاظ سے بھی مشہور ہے یعنی اکثر علماء استحباب زکات فی مال تجارت اس کے قائل ہے. فتویٰ بھی دیا ہے اکثر علماء نے اسی روایت کے مطابق. وأوجبها ابن بابويه فيه استنادا إلى رواية حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها وبين ما دل على السقوط. لیکن ابن بابويه نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ زکات واجب ہے مال تجارت میں. کس کی وجہ سے؟ انہوں نے ایک روایت کی نسبت دی، اس کے طرف نسبت دی اور کہا کہ میرے پاس دلیل جو ہے اس کے وجوب کا یہ موجود ہے. لیکن شہید ثانی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس جو دو قسم کی روایات ہیں. ایک ایسی روایات ہیں
جو خود ابن بابوے نے بیان کی ہیں جو کہتی ہیں کہ زکوٰۃ دینا واجب، بعض ایسی روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ زکوٰۃ واجب۔ ابھی ان میں جمع بندی کریں گے ہم، کیا کہیں گے؟ جو کہتی ہیں کہ واجب زکوٰۃ دینی چاہیے ان سے مراد کیا ہے؟ مستحب ہے، اور جو کہتی ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے یعنی واجب نہیں، جمع بندی سے استنادن یعنی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے روایت کو، حملوا یعنی حمل ذالک روایت کس پر؟ علی الاستحباب، استحباب پر حمل کریں گے۔ کیوں؟ طریق الجمع بینہا، یہ جو وجوب والی روایت ہے اس کے درمیان، و بینما اور ان روایتوں کے درمیان، دل علی السکوت جو کہتی ہیں کہ واجب نہیں بلکہ آپ پر زکوٰۃ ساقط ہے، ان دونوں روایات کے درمیان جمع بندی کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ وہ مستحب نہیں ہے یا مستحب وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے اس سے مراد جو کہتی ہے کہ نہیں ہے یعنی واجب نہیں۔ وفی اناث الخیل الصائمت غیر المعلوفت من مال المالک عرفا و مقدار زکوٰۃ یا دینار، اگر یہ بھی جو ہے وہ آسانی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ مؤنث گھوڑیاں، مؤنث یعنی گھوڑے کی جو یعنی گھوڑیاں جو ان پر بھی زکوٰۃ دینا مستحب ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے، وہ کیا ہو؟ یعنی وہ معلوفہ نہ ہو، معلوفہ نہ ہو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ یعنی وہ سارا سال جو ہے وہ باہر سے چارہ چرتی ہوں، مالک کا مال نہ کھا۔ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ کہتے ہیں کہ 2 دینار زکوٰۃ واجب ہوگی، پھر وہ 2 دینار دے دے یا جو ہے وہ 2 دیناروں کی قیمت دے دے۔ تو ائمہ کا جو زمانہ تھا اس وقت 1 دینار کی قیمت جو تھی وہ 10 درہموں کے برابر تھی، تو یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کوئی 1 دینار دے یا جو 1 دینار کی قیمت دے یا 10 درہموں کی قیمت دے، برابر ہی ہے؟ تو شہید ثانی کہتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو شہید ثانی کا دور ہے اس کے بعد ہمارا جو دور ہے ہو سکتا ہے کہ 1 دینار کی جو قیمت ہے وہ 10 درہموں سے کیا ہو گئی ہو، ہمیشہ مساوی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہو، بڑھ جائے۔ وفی اناث الخیل یعنی ویستحب الزکوٰۃ فی اناث الخیل الصائمۃ غیر المعلوفۃ من مال المالک عرفاً مال کے مال سے نقد کرتی ہوں، و مقدار زکوٰۃ یا دیناران 2 دینار ہیں، کل واحد مثقال من الذهب الخالص اور قیمت، اور ہر 1 دینار کا ہر 1 دینار کی مقدار کیا ہے؟ 1 خالص ہونے کا مثقال یا قیمت، اس کی قیمت دے دیں، ضروری نہیں ہے کہ مثقال سونے کا دیں، اس کی قیمت دے دیں۔ وَإِن زَادَتْ عَنْ 10 دراہم، اگرچہ وہ 10 دینار سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، 1 دینار کی قیمت ہو سکتا ہے کہ 10 دینار سے، آپ یہ نہ کریں کہ ائمہ کے معصومین کے دور میں وہ 10 درہموں کے برابر تھا، ابھی بھی 10۔ عن العتیق، اور عتیق وہ جو گھوڑا عتیق ہو یعنی وہ مؤنث نہ ہو بلکہ مذکر ہو، عتیق ہو، اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ دینا مستحب ہے۔ وَهُوَ الْكَرِيمُ مِنَ الطَّرْفَيْنِ 2 دینار۔ ان العتیق یعنی وہ اناث پھر مؤنث ذکر ہوتا ہے نا، ان العتیق نسل اچھے اچھے نسل۔ وَهُوَ الْكَرِيمُ مِنَ الطَّرْفَيْنِ وَدِينَارٌ عَنْ غَيْرِهِ، یعنی غیر یہ عتیق جو اچھے نسل کی ہوں جس کے لیے 2 دینار، اور اگر یعنی غیر عتیق ہے، غیر عتیق سے مراد کیا ہے؟ سواء کان ردی الطرفین، دونوں طرفوں کے لحاظ سے ردی۔ یہ اصل دیکھیے گا یہاں پر جو لکھا ہے کہ عتیق وَهُوَ الْكَرِيمُ مِنَ الطَّرْفَيْنِ، یہ کہتے ہیں کہ ایسے گھوڑے جو ہوتے ہیں جن کی نسبت دی گئی حضرت نبی خدا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اس کے گھوڑے کے ساتھ ان کی نسل ملتی ہے، اور یہ ایسے گھوڑے ہوتے ہیں جو اگر کوئی دوسرا گھوڑا وہاں پر جو ہے وہ اگر اس نے گھاس کھائی ہو تو پھر یہ اس کی بچی ہوئی گھاس کو نہیں کھاتا، یعنی اس میں تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو دوسرے گھوڑوں میں نہیں ہوتی، لہذا کہتے ہیں کہ اسی کو عتیق کہا جاتا ہے۔ کان ردی طرفین وَهُوَ الْبِرْزُن، دونوں طرفوں سے ردی ہو یعنی دونوں طرفوں سے وہ عتیق نہ ہو، نہ ماں باپ اس کی عتیق ہو نہ باپ اس کا عتیق ہو۔ بکسر الباء ام طرف الام، یا جو فقط ماں کے لحاظ سے وہ جو ہے وہ غیر عتیق ہے، ردی طرفین طرف واحد ہے، وَهُوَ الْحِجِّينُ ام طرف الاب وَهُوَ الْمُقْرِف قد يطلق على الثلاثه اسم البرزون،
تینوں کو برزون کہا جاتا ہے. یہ تینوں جو گھوڑوں کی قسم ہے ان کو برزون کہا جاتا ہے. یعنی کون سی؟ ردیو طرفین ہو، ردیو من الطرف الام ہو یا ردیو من الطرف الاب ہو، تینوں کو برزون بھی کہا جاتا ہے. ان پر جو زکوٰۃ ہوگی وہ 1 دینار ہوگی. باقی جو عتیق ہے اس پر جو زکوٰۃ ہوگی وہ 2 دینار. یہ عتیق کا تعلق یہی سائمہ سے یا الگ ہے؟ سائمہ سائمہ میں 2 دینار ہے اور اس میں عتیق میں 1 دینار. نہیں، سائمہ دیکھیے گا تھوڑا سا کا مسئلہ سمجھیے گا. پہلے جو ہم نے بیان کیا کہ وفینات الخیل الصائمۃ عن العتیق، یعنی ایسا گھوڑا جو یہاں یہ جو مؤنث گھوڑیاں ہیں وہ ایسی ہوں جو اپنے مال کے مال سے نہ چرتی ہوں. اگر وہ ہوں عتیق یعنی دونوں ماں اور باپ کی طرف سے اچھا نسب رکھتی ہیں تو ان کے لیے 2 دینار. اگر ان کے علاوہ باقی جو ہیں یعنی ماں باپ دونوں کی طرف سے ان کی نسل صحیح نہ ہو یا ماں کی طرف سے صحیح نہ ہو یا باپ کی طرف سے نہیں ہو تو ان کے لیے 1 دینار. وَيُشْتَرَطُ مَعَ صَوْمِ اللہ، ہم نے ایک شرط اوپر ذکر کی کہ مستحب ہونے کے لیے وہ بیان کی. دوسری کیا شرط ہے؟ اللہ تکون عوامل، یعنی وہ کام وغیرہ کرنے کے لیے نہ ہوتی ہوں، یعنی ان پر کوئی بوجھ وغیرہ نہ لادا گیا ہو یا سواری وغیرہ کے کام نہ آتی ہوں. وَأَنْ يُخَلِّصَ لِوَاحِدٍ رَأْسٌ كَامِلٌ، اور ایک شخص کے لیے مکمل 1 گھوڑا ہو، یعنی مؤنث 1 گھوڑی ایک شخص کے لیے مکمل ہو. ولو بشرکت، اگرچہ شرکت کے ذریعے کیوں نہ ہو. یعنی کیا؟ یعنی 2 شخصوں کے درمیان 2 گھوڑے مشترک ہیں. ابھی انہوں نے تقسیم نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 گھوڑے اور آپس میں کہتے ہیں کہ یہ دونوں گھوڑے ان دونوں شخصوں کے ہیں. یعنی شرکت کے لحاظ سے علیحدہ نہیں کیا ابھی تک انہوں نے. کہتے ہیں کہ ایک مکمل راہ سے کامل ہو تو پھر زکوٰۃ مستحب ہے ورنہ نہیں. مثلا دوسری اس کے مقابل میں اگر آپ کو میں بتاؤں وہ کیسے، 1 گھوڑا ہے لیکن وہ جو ہے مشترک ہے 2 شخصوں کے درمیان 1 گھوڑا، تو یہاں پر زکوٰۃ مستحب نہیں ہوگی کیونکہ راہ سے کامل ہے نہیں. وَأَنْ يُخَلِّصَ لِوَاحِدٍ رَأْسٌ كَامِلٌ وَلَوْ بِشِرْكَةٍ، اگرچہ وہ شرکت کے ذریعے ہی کیوں نہ راہ سے کامل کا مالک ہو. کا نصف اثنین، جس طرح 2 گھوڑے ہوں اگر دونوں شریک ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ آدھا. یعنی کیا؟ یعنی ایک مکمل گھوڑا. وفیہما خلاف، کہتے ہیں کہ ان 2 شرطوں میں اختلاف ہے. کون سے 2 شرطوں؟ اللہ تکون عوامل وَأَنْ يُخَلِّصَ لِوَاحِدٍ رَأْسٌ كَامِلٌ. بعض نے کہا کہ یہ شرطیں ہونی چاہیے، بعض نے کہا کہ یہ شرط ضروری نہیں. والمصنف علی الاشتراط فی غیرہ، مصنف نے لمع کے علاوہ دوسری کتابوں میں اس چیز کی شرط لگائی ہے کہ یعنی یہ جو اناس الخیل ہے زکوٰۃ تب جا واجب ہوگی اللہ تکون عوامل وراسن کامل ہو. تو اگر یہ نہیں کرتے تو زکوٰۃ مستحب. فترک ہونا یجوز کون اختصارا و اختیارا، یہاں پر ترک کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر مصنف کی جو بنا تھی وہ اس پر تھی کہ تاکہ کتاب مختصر ہو، اس وجہ سے ترک کر دیا ہے. جبکہ مصنف ان شرط کو مانتا ہے. مصنف یہ کہنا چاہتا ہے اگر اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ شرط ہونی چاہیے، میں نے ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ کتاب مختصر ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمدن ذکر نہ کیا، یعنی مصنف کے نزدیک یہ شرطیں ہوئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.